السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہے افسانہ گلی ڈنڈا کا تفصیلی خلاصہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تعارف اور مرکزی خیال۔ منشی پریم چند کا یہ افسانہ بچپن کی معصومیت، کھیل کود اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے سماجی رتبے میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے رشتوں میں پڑنے والے فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہانی دو دوستوں، راوی جو اب ایک بڑا سرکاری افسر ہے اور گیا جو بچپن کا ایک غریب دوست ہے کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی کا احوال۔ بچپن کی یادیں اور کھیل۔ راوی اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے تمام انگریزی کھیلوں جیسے کرکٹ، ہاکی کے مقابلے میں دیسی کھیل گلی ڈنڈا سب سے زیادہ پسند تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ انگریزی کھیل بہت مہنگے ہوتے ہیں جبکہ گلی ڈنڈا بنا کسی خرچ کے کھیلا جا سکتا ہے۔ بچپن میں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ گیا سے مقابلہ اور لڑائی۔ گیا بچپن میں گلی ڈنڈے کا چیمپئن تھا۔ ایک بار راوی اور گیا کھیل رہے تھے۔ راوی اپنی باری یعنی پیدانہ جسے کہتے ہیں دے چکا تھا، لیکن جب گیا کی باری آئی تو راوی نے اپنی باری دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر دونوں میں بحث ہوئی۔ گیا نے راوی کو امرود کی یاد دلائی جو راوی نے کھلایا تھا۔ بات بڑھی تو راوی نے گیا کو گالی دی اور مارا۔ جواب میں گیا نے راوی کی پیٹھ پر ڈنڈا دے مارا۔ راوی روتا ہوا گھر آ گیا، لیکن اس نے گھر میں کسی سے شکایت نہیں کی۔ پھر اگلا ہے ملاقات 20 سال بعد۔ اسی دوران راوی کے والد کا تبادلہ ہو گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ 20 سال بعد راوی اسی قصبے میں ایک بڑا انجینئر بن کر دورے پر آتا ہے۔ وہاں وہ بچوں کو گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھتا ہے تو اسے گیا کی یاد آتی ہے۔ وہ گیا کو ڈھونڈتا ہے۔ گیا اب ایک غریب مزدور بن چکا تھا۔ مساوات کا خاتمہ۔ راوی گیا کو اپنے ساتھ دوبارہ گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے لے جاتا ہے، لیکن اب بچپن والا گیا نہیں رہا تھا۔ وہ اب راوی کے بڑے افسر ہونے کی رعب تلے دب چکا تھا اور اسے سرکار کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ کھیل کے دوران گیا جان بوجھ کر اپنی باری چھوڑ دیتا ہے اور راوی کے بے ایمانی پر بھی خاموش رہتا ہے۔ افسوسناک انجام۔ اگلے دن راوی ایک میچ دیکھنے جاتا ہے جہاں گیا دوسروں کے ساتھ پوری مہارت سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ راوی کو احساس ہوتا ہے کہ گیا نے کل اس کے ساتھ کھیل نہیں کھیلا تھا، بلکہ اس کے بڑے رتبے اور افسری کا لحاظ کرتے ہوئے اس پر رحم کھایا تھا اور اسے جتایا تھا۔ راوی کو دکھ ہوتا ہے کہ اب وہ گیا کا دوست نہیں رہا، بلکہ ایک بڑا افسر بن چکا ہے اور ان کے بیچ کا معصوم رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ یہیں پر ہمارا افسانے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے سوال و جوابات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے افسانہ گلی ڈنڈا کے مصنف کا نام کیا ہے، یعنی افسانہ نگار کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے منشی پریم چند۔ دوسرا سوال ہے مصنف کے مطابق کون سا کھیل سب سے سستا اور بہترین ہے؟ تو جواب ہے گلی ڈنڈا۔ تیسرا سوال ہے مصنف کا بچپن کا دوست گیا کس کھیل کا چیمپئن تھا؟ تو اس کا جواب ہے گلی ڈنڈے کا۔ چوتھا سوال ہے بچپن میں کھیل کے دوران مصنف اور گیا میں کس بات پر لڑائی ہوئی تھی؟ تو جواب ہے مصنف کی طرف سے گیا کو اس کی باری یعنی داؤ نہ دینے پر۔ پانچواں سوال ہے گیا نے بچپن میں غصے میں آ کر مصنف کو کس چیز سے مارا تھا؟ تو جواب ہے ڈنڈے سے۔ سوال نمبر 6 ہے 20 سال بعد جب مصنف واپس آیا تو وہ کس عہدے پر فائز تھا؟ جواب ہے وہ ضلع کا انجینئر یعنی بڑا سرکاری افسر بن چکا تھا۔ سوال نمبر 7 بڑے ہو کر گیا کے سماجی حالت کیا تھی؟ تو جواب ہے وہ ایک غریب مزدور بن چکا تھا۔ سوال نمبر 8 دوبارہ کھیلتے وقت مصنف کو کس نام سے پکار رہا تھا؟ یعنی جو گیا ہے وہ مصنف کو کس نام سے پکار رہا تھا؟ تو اس کا جواب ہے سرکار کہہ کر۔ سوال نمبر 9 گیا نے دوبارہ کھیلتے ہوئے جان بوجھ کر ہار کیوں مانی؟ تو جواب ہے کیونکہ وہ مصنف کے افسری اور اونچے رتبے کے رعب تلے دب گیا تھا۔ آخری سوال ہے اس افسانے کا بنیادی سبق یا پیغام کیا ہے؟ تو جواب ہے یہ کہ سماجی رتبہ اور عمارت اور غربت کا فرق بچپن کی معصومیت اور سچی دوستی کو ختم کر دیتا ہے۔
اسی کے ساتھ ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو افسانہ پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اگلی ویڈیو کے انتظار کریں۔ انشاءاللہ ہم پھر جلد ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے شکریہ۔